الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ ودعا بدعوتہ الی یوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصحاب الفضیلہ، رفقائے کرام، اخوتی الاعزاء اور کل کے بیٹے، آج کے ساتھی، بلکہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ساتھی ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے قابل رشک رہنما ہے۔ اللہ تعالی آپ کو مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے، اور اللہ رب العزت اس نعمت پر، جس نعمت سے اللہ تعالی نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، شکر کرنے اور اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے لیے نبیوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ نبی اور رسول اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جن کو اس اعزاز سے اللہ نوازتا ہے ان کے اندر استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس عزت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور نبیوں کی وراثت کے لیے، ان کے علم کی میراث کے لیے، ان کے مشن کی وراثت کے لیے، ان کے ممبر اور ان کی مسند اور ان کے مصلی کی وراثت کے لیے اللہ رب العزت جن لوگوں کو منتخب فرماتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ بھی اللہ رب العزت کے چنے ہوئے اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کا شکر اور اس کی قدر کا تقاضا یہی ہے کہ جو اس علم کی امانت ہے، اس علم کی امانت کی ہم حفاظت کریں۔ جیسے میرے برادر گرامی اور میرے محترم بھائی فضیلت الشیخ خلیل الرحمن صاحب حافظہ اللہ نے آپ کو توجہ دلائی کہ عمل کے بغیر علم یہ انسان کے اوپر حجت بن جائے گا، انسان کے خلاف برہان بن جائے گا۔ اسی طرح علم کے بغیر اگر عمل ہو تو وہ عمل اکارت ہوتا ہے جو علم کی روشنی میں نہ ہو۔ علم کے لیے عمل ضروری ہے کہ وہ علم کے تقاضے پورے کرے، اور عمل کے لیے علم ضروری ہے کہ وہ علم کی روشنی میں کام کرے۔ اور اس علم و عمل کا یہ تقاضا ہے ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، عالم بعمل ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، ربانی بنیں، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، یہ جو تم تعلیم دیتے ہو، دعوت و تبلیغ کے ساتھ، تدریس اور تعلیم کے ساتھ، تصنیف و تالیف کے ساتھ جو تم تعلیم دیتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جو تم پڑھتے ہو، قرآن اور حدیث پڑھتے ہو اور اس کے خادم علوم پڑھتے ہو، اس کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کونوا ربانیین، اہل علم موجود ہیں۔ ربانی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہاری اللہ رب العزت کے ساتھ نسبت ایسی استوار ہونی چاہیے کہ تمہاری پہچان ربانی بن جائے، تم اللہ والے بن جاؤ۔ مولا، اللہ مولاکم، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ رب العزت تمہیں صحیح معنوں میں مولوی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نسبت بڑی عظیم نسبت تھی، اور واقعتاً اس سے بڑی نسبت اور اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ والا ہو، اہل اللہ ہو، مولا جو ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہو۔
تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن یہ انگریز کی سازش اور اسلام کے دشمنوں کی یہ مکاری کہ انہوں نے اس لفظ کی توہین کی، اور آج یہ لفظ ہماری زبان پہ بھی ہوتا ہے کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں. ہم بھی یہ کہتے ہیں. بے شعوری کے اندر، لا علمی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان لا علمی میں کہہ جاتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں. مولوی ہونا تو ہمارے لیے شرف ہے. مولوی ہونا تو ہمارے لیے شرف ہے. اور مولوی اگر آدمی ہو تو وہی مولانا بنتا ہے، وہی مولانا بنتا ہے، وہی ہمارا محبوب ہوتا ہے، وہی ہمارے لیے محترم ہوتا ہے، وہی ہمارے لیے مکرم ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان والے اور عمل صالح کے پیکر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں میں ان کے لیے محبتیں ڈال دیتا ہے. اور اللہ رب العزت ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایسی تعظیم اور ایسے اکرام کے جذبات پیدا کر دیتا ہے کہ جب کبھی بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں لوگوں کا دل پگھل جاتا ہے اور ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں. اور حقیقت ہے ایسے ہی ہے. جو پہلے ائمہ گزرے ہیں ان کا تذکرہ ہو، جو اس دور میں دین کے خادم تھے اور دین کے لیے جنہوں نے خدمت کی، تو تدریس کے حوالے سے ہو یا دعوت کے حوالے سے ہو یا تصنیف و تالیف کے حوالے سے، جب بھی ان کا نام آتا ہے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں ان کی تعظیم کے لیے، اور دعا زبان پر جاری ہو جاتی ہے ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے. عزیزان گرامی، یہ جامعہ جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہے کہ یہاں آپ نے فیض پایا، یہاں آپ نے علم سیکھا، اور جب آپ آئے تھے تو آپ مبتدی تھے اور یہاں سے فیض یافتہ ہو کر آپ فضیلت معاب بن گئے. تحصیل اور تعلیم کی تکمیل کے درجے مکمل کر کے فضیلت کے درجے تک پہنچ گئے آپ. عالمیت کی سند آپ کو مل گئی. تو یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اعزاز بخشا، اور اس کے لیے آپ کے اساتذہ اور وہ جامعہ کے مخلص منتظمین اور اس کا اہتمام کرنے والے، اور علی راسہم اخونا و حبیبنا و شیخنا الاخ الفاضل علی اللہ درجاتہ فی جنات الفردوس قدس اللہ روحہ ونور ذریعہ واسکنہ جنت الفردوس فی اعلی علیین. ان کا اخلاص اور ان کی شبانہ روز محنت اور ان کی لگن اور اس جامعہ کے لیے ان کی تڑپ، ہر وقت ان کی یہی سوچ اور فکر ہوتی تھی. مجھ سے زیادہ ان کے ساتھ رہنے کا وقت ملا میرے بھائی اور میرے محترم فضیلت الشیخ خلیل الرحمان صاحب کو، لیکن مجھے بھی ان کے ساتھ اس جامعہ کے مستقبل کے لیے بہت ساری منصوبہ بندی کرنی اور بہت سارے پروگرام بنانے اور ان عزائم اور ان پروگراموں کے لیے دعائیں کرنے کا موقع ملا. اور میں نے ان کو اس کے لیے بہت ہی مخلص اور بہت ہی زیادہ پرجوش اور باہمت اور پرعزم پایا کہ وہ اس جامعہ کو بہت بڑا ادارہ بنانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ان کے خواب تھے وہ پورے کرے، اور جو ان کے عزائم تھے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل فرمائے، اور یہ صدقہ جاریہ اللہ رب العزت ان کے لیے قائم اور دائم رکھے. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے النجل الکریم، یہ حاض الشبل من ذاک الاسد، اللہ تعالیٰ بیٹے ضیاء الرحمان کی زندگی میں برکت فرمائے، اور اللہ رب العزت یہ جو ان کی بے نفسی ہے اور ان کی تواضع ہے اللہ رب العزت اس میں مزید برکت عطا فرمائے. میں نے شیخ صاحب کو بھی ایسا ہی بے نفس پایا. ایک دن میں بھی ادھر ہی رہتا تھا، جو نیچے والا کمرہ ہے ایک سائڈ پہ میں رہا کرتا تھا. میرے ساتھ میرے کمرے میں شریک تھے ڈاکٹر نصیر صاحب بھی اور مولانا فاروق سعیدی صاحب بھی، عمر فاروق سعیدی صاحب بھی. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کتابوں کے سٹور میں سوئے ہوئے ہیں. تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے دیکھا بنیان پہنی ہوئی ہے اور نیچے کوئی چادر بھی نہیں ہے اور تکیہ بھی نہیں ہے، سٹور میں سوئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا آپ میرے کمرے میں آ جاتے، یہاں کوئی کمرہ چیز نہیں تو آپ میرے بیڈ پہ میرے بستر پہ آ جاتے، وہاں جا کے آرام کر لیتے. تو انہوں نے کوئی پنجابی کے شعر پڑھے، وہ تو مجھے یاد نہیں. کہنے لگے حافظ صاحب جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے.
اسی فکر میں سوتا ہوں اور اسی فکر میں جاگتا ہوں اور اسی فکر میں ہر وقت غلطاں اور پیچا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ مجھے گھر لے گئے تو کہنے لگے کہ گھر میں تو کھانا ایسا ہی ہوگا، میرا بڑا لحاظ کرتے تھے، بہت ہی میرے ساتھ محبت کرتے تھے، اور سچی بات ہے مجھے شرم آتی تھی کہ وہ میری تکریم کرتے تھے، اور حالانکہ وہ میرے لیے محترم تھے۔ تو کہنے لگا چودھری عبد الرحمان کے گھر چلتے ہیں، اس کے گھر میں کھانا اچھا ملے گا۔ لیکن ایک دن کہنے لگے کہ چلو میں اپنے گھر لے کے چلتا ہوں، آج ہمارے گھر میں مچھلی بنی ہوئی ہے۔ تو میں نے گھر گیا، گھر کا دیکھا کہ بالکل سادہ گھر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو شیخ صاحب نے کہا نا کہ اللہ رب العزت نے دین والوں کو، علم والوں کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کے لیے ان کو پیدا کیا۔ لاکھوں روپے ان کے دستخط کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئٹے جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، اور اپنے گھر کا یہ حال ہوتا تھا کہ مجھے لے کے گئے تو میں نے کہا کہ تھوڑی دیر لیٹ رہا تھا تو تکیہ لے کے آئے جس کا منہ سلا ہوا نہیں تھا، گرا دی ہوئی تھی، اور کہنے لگے آپ صاحب ہمارے گھر میں تو یہی تکیہ ہے۔ ایسا بے نفس آدمی، ایسا مخلص آدمی، آپ کا اس جامعہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور دوسری نسبت، اللہ اکبر، یہ جامعہ جو ہے جماعت المجاہدین کا جامعہ ہے۔ شیخ خلیل الرحمان صاحب نے تذکرہ کیا کہ یہاں اساتذہ میں کوئی آپس میں منافست نہیں تھی کہ یہ منصب مجھے کیوں نہیں ملا اور وہ اس کو کیوں مل گیا اور یہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ میں نے ان کو دیکھا، بڑی بڑی مجلسوں میں دیکھا، سعودی سفیروں کے ساتھ دیکھا، سعودی مہمانوں کے ساتھ دیکھا۔ جب بھی انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ مدیر الجامعہ ہیں، یہ ایسے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے یہ جامعہ میرا نہیں، یہ غازی عبد الکریم کا جامعہ ہے، یہ مجاہدین کے امیر جو ہیں یہ ان کا جامعہ ہے، اور میں تو اس جامعہ کا نوکر، میں تو اس جامعہ کا خادم۔ تو یہ ان کی بے نفسی جو تھی، یہ ہمارا اصل امتیاز ہے کہ اس دین کے راستے میں انسان ایسا بے نفس بن جائے، اپنے آپ کو مٹا دے، اپنے آپ کو بالکل ختم کر دے، اپنی انا، اپنا مفاد، اپنی برتری اور اپنی اونچائی، ان چیزوں کو بالکل ختم کر دے، اور اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی میں انسان کا یہ حال ہو کہ نبوت کا درد اسے راتوں کو بھی بے چین رکھے اور دن کو بھی بے قرار رکھے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ پانی والی بوتل دے گا، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ آج لوگ اللہ سے دور ہو گئے، نسوا اللہ، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹے ہوئے ہیں۔ جو دنیا ہے دوسری، اس کی تو آپ کیا بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ علیہ۔ بسم اللہ۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت نہیں، اطاعت و اتباع کا وہ جذبہ نہیں، سنت کا وہ احترام نہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ وہ تعلق اور لگاؤ نہیں۔ اہل علم کا اصل کام یہ ہے کہ ادعو الی ربک، الی سبیل ربک، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اللہ کے دروازے پہ لے کے آنا ہے، اور لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق استوار کر دینا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہے، ہر حال میں اللہ کے ساتھ جڑا رہے انسان۔ یہ جو چیز ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اعتصام باللہ، یہ لوگوں کے اندر پیدا کرنا، اس علم کا مقصد اصل یہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اس طرح جوڑنا کہ ہر وقت وہ سامنے ہوں، انہوں نے یہ کام ایسے کیا، یہ ان کو پسند تھا، یہ ان کو نہیں پسند تھا۔ الہدی الصالح والسمت الصالح، اچھا طور اتوار رکھنا، کیسا اچھا؟ فیشن والا نہیں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طور اتوار جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اور السمت الصالح، وہ سمت، وہ شخصیت اور وہ مظہر اور وہ گیٹ اپ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ اہل علم کا ہونا چاہیے۔ میں اپنے بیٹوں کو جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور دوسرے اس طرح کے اداروں میں ہوتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنا امتیاز یہ بنائیں کہ جیسے محترم ہمارے عزیز گرامی ڈاکٹر عبدالعی صاحب بتا رہے تھے کہ لوگ اس حیت کی قدر کرتے ہیں جو دین کی شناخت پیش کرتی ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے تو شاید ہماری قدر ہوگی۔ نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کی عزت جو ہے وہ دین کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام فمن ابتغى العزت بغیر الاسلام اذلہ اللہ،
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ذری قول ہے جو انہوں نے اس وقت کہا تھا جب انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں، آپ اپنی سواری تبدیل کر لیں، گھسا ہوا جوتا ہی بدل لیں آپ. تو انہوں نے کہا تھا کہ ان چیزوں میں ہماری عزت نہیں ہے، ہماری چیز اسلام کے اندر، عزت ہماری اسلام میں ہے. عز اللہ بالاسلام فمن ابتغى العزت فی غیرہ عز اللہ اللہ تعالیٰ. آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور چیز قول سے زندہ نہیں ہوتی، عمل سے زندہ ہوتی ہے. عمل جو ہے یہ سب سے بڑا داعی ہے، یہ سب سے بڑا مؤثر ہے، یہ سب سے بڑا مبلغ ہے، اور یہ سب سے بڑی مؤثر چیز ہے جو لوگوں کو آپ کے طرف مائل کرے گی. اور عالم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں. الصد عن سبیل اللہ، یہ ہمارا کوئی کردار، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی رویہ ایسا ہو کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرنے والا ہو، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. بلکہ ہمارا تو ہر عمل اور ہمارا ہر معاملہ اور ہمارا ہر رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی وجہ سے دین کی طرف راغب ہوں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس جامعہ کی جو دوسری نسبت ہے یہ جامعہ ابی بکر ہے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، یہاں پروگرام تھا، یہی بات میں نے اس دور میں بھی کہی تھی جب شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ تاجر آئے ہوئے ہیں، ان سے خطاب کرنا ہے آپ نے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ جامعہ ابی بکر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا انتخاب فرمایا امت کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے، اور اس امت کو جادہ مستقیم پر استوار رکھنے کے لیے. اور وہ جو ایک فتنوں کا طوفان کھڑا ہو گیا تھا، ایک سیلاب آ گیا تھا، اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے آج بھی وہی دور ہے. یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ شہوات اور شبہات کے طوفان کا دور ہے. اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایمان و یقین کی اور دوسری علم راسخ کی، تفقہ فی الدین کی. جو ایمان و یقین ہے، یہ ان باتوں پر جو دین کی حقیقتیں اور دین کی صداقتیں ہیں، یہ آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. دنیا کچھ کہتی ہے، نظر کچھ آتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور جلی ہوئی کمر پہ دکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا لیکن تم جلدی کر رہے ہو. تو یہ ایمان و یقین جیسے بھی حالات ہوں، اللہ رب العزت پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے. یہ اہل علم کا امتیاز ہے. اہل علم جو ہے وہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. صبر، استقامت اور اللہ پر یقین. اور دوسری چیز علم راسخ، تفقہ فی الدین والراسخون فی العلم. یہ شہوات اور شبہات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس ہتھیار ہے. اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا کیجئے، اس کے اندر پختگی پیدا کیجئے. قرآن اور سنت کا علم اور عقیدے کا علم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم، یہ علمی رسوخ بہت ضروری ہے. آج ہمارا علم محلل ہو گیا، سطحی ہو گیا، بالکل اوپر کا علم ہے، نیچے کیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس علم کا ذوق نہیں ہے، اور اس علم کے ساتھ ہمارے دل اور ہمارا باطن جو ہے وہ اس علم کے رنگ میں رنگا نہیں گیا. یہ رنگنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس علم کے ساتھ رنگنے کی ضرورت ہے، اور علمی رسوخ پیدا کریں. اور میرے عزیز محترم عبید اللہ صاحب نے توجہ دلائی کہ مناظر پیدا کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک میدان ہے مناظر پیدا کرنے کا، لیکن مناظرے کا میدان جو ہے یہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے. انسان ایسا بے لگام ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اپنی بات منوانے کی فکر ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ موقع کون سا ہے، اپنی بات کے لیے ہی ہوتا ہے. مناظرہ ہونا چاہیے ممارات کے بغیر. المراء والجدل، یہ انسان کے اندر اناد اور تکبر پیدا کرتا ہے، اور یہ اناد اور تکبر ایسی چیز ہے جو علم کے نور اور برکت سے انسان کو معروف کر دیتا ہے. اس لیے صرف مناظر نہیں، ایسے لوگ پیدا کرنے چاہیے جو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوں. اور ہمارے لیے بہترین مثال کیا ہے؟ قاضی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا مولانا عمر فاروق سعیدی حافظہ اللہ نے. اللہ اکبر، وہ شخص تھے جس کسی بندے کے ساتھ بھی انہوں نے مناظرہ کیا، کوئی عیسائی ہو، کوئی قادیانی ہو، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کیا کرتے تھے؟ اسے مہمان بناتے تھے، اپنے گھر میں لے آتے تھے، اس کی ضیافت کرتے تھے، کہتے تھے آپ بیٹھ اپنے شبہات ذکر کر اور ہم تحقیق کرتے ہیں. جس بندے سے بھی مناظرہ کیا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمان بن گئے. یہ طریقہ ہے لوگوں کو بدلنے کا.
بات منوانی اور اپنے آپ کو اونچا کر کے لوگوں سے واہ واہ وصول کرنا، یہ دماغ خراب کرنے والی چیز ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ لوگ تیار کرتے ہیں خطیب، ہم نہیں تیار کرتے، ہم سے بھاگ جاتے ہیں۔ 1 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، 3 سال پڑھا، علم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہیک لگانی شروع کر دیتے ہیں اور ٹچکرے کرنی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خطیب بن۔ ہمارا المیہ ہے یہ۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس علم کو زندہ کریں جس علم نے علماء پیدا کیے تھے۔ مولانا ارشاد الحق قصری حفظہ اللہ، ایک دن ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ذکر کر رہے تھے کہ کبھی بر صغیر کے اندر اہل حدیث کا یہ مقام تھا کہ کوئی بھی میدان ہوتا ہمارے علماء آگے ہوتے تھے اور وہ پہلی صف میں ہوتے تھے۔ قادیانیوں سے مناظرہ ہو، شیعوں سے مناظرہ ہو، حنفیوں سے مناظرہ ہو، کہیں بھی کوئی مناظرہ ہو، اہل حدیث علماء آگے ہوتے تھے۔ حافظ عبداللہ غازی پوری اور حافظ احمد اللہ دیلوی اور اسی طرح میاں صاحب کے دوسرے شاگرد اور مولانا ثناء اللہ ابرسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ایک آدمی ہے، پوری لائن ہوتی تھی ہر میدان کے اندر۔ اور آج ہمارے پاس جو ہے نا، ہم علمی طور پر یتیم ہو چکے ہیں، علمی طور پر یتیم ہو چکے ہیں ہم۔ مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، اللہ سلامت رکھے ہمارے عزیز مولانا ابو نعمان بشیر احمد کو، کہ انہوں نے اس جگہ کو سنبھالا ہے اور ان کی کمی پوری کر رہے ہیں، لیکن ان کی جگہ لینے والے اس طرح کے آدمی تبلیغ کے اندر، مناظرے کے اندر، فنون کے اندر، علوم کے اندر، ہر چیز کے اندر مہارت رکھنے والے، جیسے یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ شیخ الکل بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ عطا اللہ ساجد صاحب، ماشاءاللہ جو چیز لے کے آ گئے ان کے سامنے اس کو حل کر دیا۔ ایسے علماء پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی مدرسے میں پڑھے ہوئے، انہی مدارس سے گجرانوالے سے پڑھے، جامعہ اسلامیہ میں پڑھا نا شیخ صاحب آپ نے، جامعہ اسلامیہ میں پڑھا ہے، جامعہ محمدیہ میں پڑھا ہے، وہاں سے پڑھ کے یہ لوگ ایسے بنے۔ آج کیوں نہیں بن سکتے؟ آج اس موبائل نے اور اس چمک نے اور اس دوڑنے کہ میں نے سٹیج پہ پہنچنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، اس چیز نے ہمیں علم سے دور کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو، علم کی طرف آؤ۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے نا صحیح بخاری میں، حضرت عمر کا قول، تفقہوا قبل ان تسودوا، اور امام بخاری نے کہا قال ابو عبداللہ و بعد ان تسودوا، اور سیادتیں اور منصب حاصل کرنے کے بعد بھی تفقہ ہو، علم کی تحصیل جاری رکھو۔ اور مولانا ارشاد اللہ فرمانے لگے تعلموا قبل ان تسودوا، یہ منصب سنبھالنے سے پہلے علم سیکھو اور سنبھالنے کے بعد بھی علم کی تحصیل جاری رکھو، اس کو منقطع نہ کرو۔ یہ ضرورت ہے ہماری عزیزان گرامی۔ سچی بات ہے، میں آج کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو صرف آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کو سننے کے لیے آیا تھا کہ یہ ہمارے کل کے بیٹے، آج ہمارے ساتھی، بلکہ میرے لیے کئی عزیز ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کے بارے میں سنتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ وہاں اس محاذ کے اوپر ہیں اور وہاں اس محاذ کے اوپر ہے اور وہاں انہوں نے یہ کام سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیابیاں، عزتیں اور رفعتیں نصیب فرمائے۔ تو آج کے اس دور میں اس جامعہ کی نسبت سے ردت ولا ابا بکر لہا، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ آج ارتداد ہے لیکن کوئی ابو بکر نہیں۔ اس ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں کے اساتذہ، کس طرح لوگ بے دین ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سابق مسلمان ہیں، اب مسلمان نہیں ہیں۔ یہ تعلیم ایسی ہے۔ ان لوگوں کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو فتنے ہیں دین کے اندر سے، اللہ اکبر، بدعات کے فتنے، شرک کے فتنے اور غلو کے فتنے، ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میدان کارزار ہے اور بڑا صبر آزما اور زہرہ گداز میدان ہے۔ اس میدان کے اندر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، صحیح معنوں میں مولوی بن جائیں اور صحیح معنوں میں ربانی بن جائیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کرنے والے بنو۔ ربانی کا معنی ہے کونو مربین، تربیت کرنے والے بنو۔ آج علم ہے، تربیت کوئی نہیں، اخلاق اور آداب کی تربیت نہیں ہے، اور اخلاق اور آداب جو ہیں یہ تربیت سے ہی آتے ہیں۔ جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے نہیں کرنا، یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور خاص طور پر جو ہمارا حلقہ ہے، اسی کسی کا کلمہ پڑھے ہے، اسی کسی نو کی سمجھنے ہیں، اسی امام ابو حنیفہ دے نہیں مقلد، اسی انہوں کی سمجھنے ہیں۔ اللہ اکبر، استادوں کو بھی ایسے ہی سمجھنا، بزرگوں کو بھی ایسے ہی سمجھنا، محسنوں کو بھی ایسے ہی سمجھنا۔ یہ محسنوں سے اعراض کرنا اور محسنوں کو، اللہ اکبر، میں کیا کہوں، محسن کشی، اپنے محسنوں کا خون کرنا، ان کو بدنام کرنا کہ یہ ان کا پڑھایا ہوا ہے، یہ ان کا سکھایا ہوا ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ بہت ہی غلط راستہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے شاگردوں کو بھی بچانا ہے، اپنے حلقے کو بھی بچانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ
کہ ان امانتوں کی ہم حفاظت کریں. یہ ادارے امانت ہے، یہ مشن امانت ہے، یہ علم امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کو صحیح معنوں میں آگے منتقل کر سکیں اور اس امانت میں خیانت نہ کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم سرخرو ہوں گے. اور یقین جانیے کہ جو اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا آپ کا، اس پر اللہ کا شکر کیجئے، اس کی قدر کیجئے اور اپنے آپ کو اس کے لیے اہل ثابت کیجئے. تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. یہ ہے اہل علم کی پہچان. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الذین یعلمون کون ہیں؟ قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. یہ ہے اہل علم. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اور ہی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں کو اپنی جائیداد بنا لوں، میں کو اپنا یہ بنا لوں، یہ لا یعلمون ہے. اللہ تعالی ہمیں لا یعلمون سے بچا کر یعلمون کے زمرے میں شامل فرمائے اور العلماء العاملین الہداۃ المہتدین الصادقین المخلصین میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے اور اس ادارے کو اللہ قائم رکھے اور ہمارے اس عزیز کی زندگی میں برکت فرمائے. اور ان کے جو رفقا ہیں اس وقت اساتذہ اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں، ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت اور ترقی عطا فرمائے. اور یہ صدقہ جاریہ ہے ہمارے برادر معظم فضیلت الشیخ حضرت محمد ظفر اللہ رحمہ اللہ کا اور جماعت مجاہدین کے اکابر کا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ مولانا عائش محمد صاحب کو شفائے کامل عطا فرمائے اور ان کو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ان لوگوں کا خلوص اور ان لوگوں کی قربانیاں بہت ہی عظیم قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس گلشن کی حفاظت فرمائے اور اس کو مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ اس کو ابد الآباد تک قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.